السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شمس المعارف الکبریٰ ایک ایسی کتاب ہے جو کہ اپنے پڑھنے والوں کو پاگل اور دیوانہ بنا دیتی ہے۔ اس کتاب کے مصنف کا پتہ نہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ 5 صدی میں شیخ الناصر اور کئی لوگوں کے مطابق الجیریا کے ایک مصنف احمد بن ابواليوسف نے اس کو جنات اور شیطانی نسخوں کی مدد سے لکھا۔ یہ ایک ایسے پراسرار طریقے سے لکھی گئی ہے اور اس کے بارے میں اگر آپ بھی سنیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر اس کتاب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جنات نے خود انسانی جسم میں گھس کر یہ کتاب لکھوائی تاکہ اس کو پڑھنے والے دین اور اللہ کے احکامات سے دور ہو جائیں، اور اس کی وجہ سے انسان اپنے ہی ہاتھوں سے ایسے گناہ کریں گے کہ خود ان کی اپنی ہی توہین ہوگی۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اس کی وجہ سے انسان شرک جیسے گناہ کا بھی مرتکب ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے خود فرمایا کہ بے شک شرک عظیم گناہ ہے اور اس کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جادو اور ان جیسے عملیات میں لگ کر انسان مخلوق یعنی جنات شیاطین سے مدد مانگتا ہے، جو کہ شرک ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ شیطان یا جن کبھی بھی کسی انسان کی مدد ایسے ہی نہیں چاہتے، بلکہ اس کے بدلے وہ انسانوں سے ایسے کام کرواتے ہیں جو کہ عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا، جیسا کہ پیشاب سے قرآنی حروف کا لکھنا، نعوذ باللہ، غسل وغیرہ نہ کرنا، گندگی میں رہنا۔ اور یہ بات تو ہر انسان جانتا ہے کہ شیطان انسان سے پہلے دن سے نفرت کرتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان بھی دوزخ میں جائے، اس لیے وہ انسان کے ہاتھوں سے ہی گناہ کرواتا ہے۔ اب شمس المعارف کی بات اگر کی جائے تو یہ کتاب عربی زبان میں لکھی گئی ہے اور اس کی تاریخ بھی عرب سے ہے، اور اس کے لکھنے والا جو بھی تھا وہ اس کو لکھنے سے پہلے مسلمان تھا، لیکن اس کو لکھنے کے بعد وہ خود بھی کافر ہو گیا، اور اس شخص کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے جادوئی نسخے بھی موجود تھے جن کو ملا کر یہ کتاب لکھی گئی، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں باقاعدہ جادو کو سیکھا جاتا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے تورات میں جادو سے منع کر دیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ 2 فرشتے ہاروت اور ماروت کو زمین پہ ان لوگوں کے آزمانے کے لیے بھیجا گیا، اور معلوم ہوا کہ سوائے چند لوگوں کے سب جادو کے خواہش مند ہیں۔ شمس المعارف کو بناتے وقت جنات نے ایسے طاقت الفاظ میں ڈالے اور اس طرز سے لکھوایا کہ اس کو پڑھنے والا شخص پاگل ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو مسلم ممالک میں موسٹلی بین کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں عبرانی زبان کے الفاظ بھی موجود ہیں جو کہ یہودیوں کی مادری زبان تھی، اور اس کتاب کے اندر بابل عراق کے اندر جادوئی رسومات کا ذکر موجود ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب پہلی دفعہ بابل کے بادشاہ بخت النصر نے فلسطین کے اندر یہودیوں کی سرزمین کو حملہ کر کے تباہ کر دیا اور یہودیوں کو اپنا غلام بنا لیا، جنہیں بعد میں ذوالقرنین بادشاہ نے آزاد کروا کے رہا کروا دیا۔ اس کتاب کے وحشتناک ہونے کی وجہ سے اس کو کئی وقت تک غائب رکھا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ 7ویں صدی عیسوی میں جب سامنے آئی تو اس میں بہت کچھ بدلا گیا تھا۔ اس میں ٹوٹل 577 پیجز ہیں اور اس کے کل 4 حصے ہیں، اور اس میں جنات کو قابو کرنے، ان سے عملیات کروانے وغیرہ کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور یہ کتاب شیطان سے رابطہ کرواتی ہے، اس لیے جب بھی کسی انسان نے اس کو پڑھنے کی کوشش کی تو وہ یا تو مارا گیا یا پاگل ہو گیا، کیونکہ جنات کو پکڑتے ہوئے 2 ہی راستے عامل کے پاس ہوتے ہیں، ایک یا تو جنات کو قابو کر لیا جائے، ورنہ دوسری صورت میں انسان خود اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، کیونکہ جنات پھر کسی کو نہیں چھوڑتے۔ دیگر علماء اس کو اسلام سے بھی جوڑنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ جادو کے بارے میں ہے اور اسلام میں جادو کرنا شرک ہے۔ دیکھیں، جب انسان شیطان یا جنات کو قابو میں کرتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ ایسا کرنے سے جنات اس کے تمام کام کریں گے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں، کیونکہ جنات اور شیاطین بہت چالاک ہوتے ہیں اور وہ آسانی سے چکمہ دے کر آپ کی ہی زندگی کو ختم کر سکتے ہیں، اور ایسا کرنے سے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اور یہی فرق ہے قرآن میں اور جادو میں، کہ قرآن میں روحانیات کے بارے میں بتایا گیا ہے جو آپ کے مسائل کو حل کرتا ہے، جبکہ جادو آپ کو تباہ کر دیتا ہے۔ غرض یہ کہ جادو سے انسان کی دنیا اور آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ لوگ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ بر وقت آپ کو ہر ایک نئی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔